وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 52 سٹارٹ کر رہے ہیں، یعنی 52 پارٹ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تجوید کے ساتھ آپ نے سیکھنا ہے۔ یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، آؤٹ آف کنٹری کے لوگوں سے بالخصوص گزارش ہے، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھوانا چاہتے ہیں یا خود قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں مکمل تجوید کے ساتھ، تو واٹس ایپ نمبر میں نے اپنے چینل پہ دیا ہوا ہے، اپنے چینل کے سکرین کے اوپر۔ آپ اگر ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو اپنے یوٹیوب پہ جا کے سرچنگ بار میں لکھیں عبداللطیف بخاری آفیشیل، تو آپ کو پہلے نمبر پہ میرا چینل مل جائے گا، اور وہاں سے نمبر نوٹ کریں واٹس ایپ اور رابطہ کریں، اپنے بچوں کا اور اپنا ایڈمیشن جو ہے وہ پڑھنے کے لیے کروا سکتے ہیں۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ واو زبر وا، لام زبر لا، والا قاف دال زبر قد، والا قد، حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تائی، نون الف زبر نا، آتینا، میم واو پیش مو، سین لام زبر سل، موسل، سین کو جب لام سے ملائیں گے تو یا اور الف ہے ان کو چھوڑ دیں گے۔ کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا با زبر با، کتابا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ اب اس کے بعد نیکسٹ والی لائن پڑھتے ہیں۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، واو زبر وا، قاف فا زبر قف، فا یا زبر فائی، قفی، نون الف زبر نا، قفینا، میم، میم زیر مم، باعین زبر باع، مم باع، دال زیر دی، ہا کھڑی زیر ہی۔ یہاں پر غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، میم کے بعد جب چھوٹا میم آ جائے تو ایک الف کی مقدار غنہ کیا جاتا ہے۔ آئین کو نارمل طریقے سے پڑھنا ہے، مم بعدہ، با را زیر بر، را پیش رو، بر رو، سین پہ سو، لام زیر لی، بر رسولی۔ یہاں پر با کے بعد الف ہے لام ہے، دونوں کو چھوڑ دیں گے، با کو ڈائریکٹ را کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ اگر یہاں پہ وقف کرنا چاہیں، یہ جو آپ کو زا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ یہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، تو لام کو ساکن کر دیں گے، نہیں کریں گے تو لام کی نیچے جو زیر ہے وہ پڑھی جائے گی، بالرسولی وآتینا، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، وا، تا یا زبر تائی، نون الف زبر نا، وآتینا، عین یا زیر عی، سین با زبر سب، عی سب، نون زبر نا، عی سب نا، سین کے بعد یا اور الف ہے، ان دونوں کو چھوڑ دیں گے، سین کو ڈائریکٹ با کے ساتھ ملائیں گے۔ میم را زبر مر، یا زبر یا، مر یا، میم لام زبر مل، مر یا مل، با یا زبر بج، یا زیر جی، بجی، نون کھڑا زبر نا، تا زیر تی، بجیناتی۔ اب اس لائن کو ہم پریکٹس کے طور پہ پڑھیں گے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ۔ اس کے بعد ہے واو زبر وا، حمزہ یا زبر آئی، یا دال زبر ید، وَأَيَّد، نون کھڑا زبر نا، وَأَيَّدْنَا، ہا پیش ہو، وَأَيَّدْنَاهُ۔ یہاں پر دال میں قلقلہ ہے، کیونکہ حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے، دال یہاں ساکن ہے، قلقلہ کریں گے، وَأَيَّدْنَاهُ، اس طریقے سے۔ با زیر بی، را واو پیش رو، بیرو، حا لام زیر حل، بیروحل، قاف پیش قو، دال پیش دو، قدو، سین زیر سی، قدوسی۔ جب یہاں پہ وقف کریں گے تو سین ساکن ہو جائے گا، بیروح القدس۔ لیکن یہاں پہ ایک آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، یہاں پر ہا بریک ہے، اس کو بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں بیروحل، ایسا نہیں پڑھنا، بیروح القدس۔ حمزہ زبر آ، یہ جو تا ہے
یہ اس کا مطلب ہے آپ یہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، نہیں رکنا چاہتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں ملا کے. حمزہ زبر آ، فا زبر فا، کاف لام پیش کل، لام زبر لا، افا کل، میم الف زبر ما، افا کل ما، جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، کاف میم پیش کم، جا آکم، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام میم دو پیش، لم، با زیر بی، رسولم بی. اب یہاں پر لام کے اوپر دو پیش ہیں، آگے میم ہے چھوٹا، دو پیش کی تنوین کے بعد جب چھوٹا میم آ جاتا ہے تو سادہ لفظوں میں اگر سمجھنا چاہیں تو اس کا مطلب یہاں پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، ایک الف کی مقدار سے زیادہ نہیں کریں گے اور نہ ہی کم کریں گے. کیسے؟ رسولم بیما، اس طریقے سے. لام الف زبر لا، تا ہا زبر تا، واو کھڑا زبر وا، تا وا، تا کے بعد ہا ہے، یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ ہا پڑھا جائے گا. یہ جو اس طریقے سے ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، یہ باریک ہا نہیں ہے، یہ ہا سینے کی طرف سے نکلتا ہے، یعنی جس حلق سے یہ ہا ادا ہوتا ہے اس حلق کا تعلق سینے کی طرف ہے، اس لیے اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے. تا بیمالا تا، واو کھڑا زبر وا، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، لیکن یہاں واو کے اوپر مد بھی ہے، اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں اور اس کی مقدار ہے 2.5 الف کے برابر. اب واو کے بعد جا ہے، بعض اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی یا جب پڑھنا نہیں تو پھر لکھا ہوا کیوں ہے؟ یہ اس یا کو پڑھیں گے نہیں، یہ رسم الخط کی وجہ سے، یعنی یہ قرآن کا جو رسم الخط ہے اس کا لکھنے کا انداز ایسا ہے. یہ خط جو ہے خط رسم عثمانی میں ہے، تو خط رسم عثمانی میں جو ہوتا ہے اس کا انداز جو ہے وہ ایسے ہی ہے، پڑھیں گے نہیں لیکن یہ یا ایسے لکھا جائے گا. بیمالا تہوا، اس طریقے سے. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں ساؤنڈ میں، آپ نے میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى. لیکن جب ہم ملا کے پڑھیں گے اس وقت یہ مد منفصل بھی ہوگی، یعنی 2.5 الف کے برابر اس کو لونگ کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد والی لائن ہے انفساکم، حمزہ نون زبر ان، فا پیش فو، انفو. حمزہ کے بعد جو نون ہے یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے، فا حروف اخفا میں سے ہے. اب اخفا کیا ہوتا ہے؟ اخفا کا مطلب ہے چھپانا، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ اخفا کا غنہ ہوگا. اب غننے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غننے کا مطلب ہوتا ہے جو یعنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہا جاتا ہے. یہاں پر آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے ایک الف کی مقدار. کیسے؟ انفسا. اب پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی تعریف ہے اخفا کی، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کا اخفا ہوگا. یہاں پر نون ساکن کا ہے کیونکہ یہ نون ساکن ہے، جس نون کے اوپر جزم ہوگا، جیسے یہاں نون کے اوپر جزم ہے تو وہ نون ساکن ہوگا، اور جس نون کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش ہوں گے تو وہ کیا؟ تنوین ہوتی ہے. اب یہاں پر اخفا کریں گے ایک الف کی مقدار، انفو، سین پیش سو، انفسو، کاف پیش کو، میم سین پیش مس. جب میم کو سین سے ملائیں گے الف کو چھوڑ دیں گے، سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے. انفسا کو مس تک، تا کاف زبر تک، با را زبر بر. یہ با کے بعد جو را ہے، یہ را میں اس را کے اوپر جزم ہے، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہے با کے اوپر، اس لیے اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی پر پڑھیں گے. مستقبر، تام پشتم، مستقبرتم. اب تم کے بعد جو یہ جیم آ رہا ہے، اس جیم کا مطلب ہے جائز، یعنی آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں. جب رکیں گے
تو آپ کو پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آگے سے ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد فا زبر فا، فا زبر فا، فا فا، را یا ری، فا فا ری، قاف دو زبر قن، فا فا ری قن۔ اب یہاں پر را کے نیچے زیر ہے، را باریک پڑھا جائے گا، یہ باریک کی حالتوں میں سے ہے، اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے۔ را کے بعد یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ قاف کے اوپر دو زبر ہیں، یہ جو دو زبر ہیں یہ تنوین ہے، اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تو دو زبر کی تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے، ویسے تو الف ہے لیکن الف کو پڑھنا نہیں ہم نے، قاف کے بعد باریک کاف ہے، اس کو پڑھیں گے۔ تو اس لیے یہاں پہ نون تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے، جو آپ کو میں نے حروف اخفا بتائے تھے۔ حروف اخفا کتنے؟ 15۔ کون کون سے؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ہیں، ان 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آئے گا تو اخفا ہوگا۔ یہاں پر نون ساکن کا اخفا تھا، اب یہاں پر نون تنوین کا اخفا ہے، مقدار دونوں کی ایک ہی ہے، ایک الف کی مقدار۔ کاف زال زبر کز، زال با زبر زب، کذب، تامیم پیش تم، کذب تم۔ اب اس کے بعد زا ہے، یہ جو چھوٹا زا لکھا ہوا ہے، اس زا کا مطلب ہے آپ یہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، اگر آپ رکنا چاہیں۔ نہیں رکنا چاہتے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوگا انسان۔ اس کے بعد ہے واو زبر وا، فا زبر فا، وافا، را یا زیر ری، یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، وفری۔ اچھا یہ فا کا مخرج توجہ سے سنیے گا، یہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہے مسٹیک کرتے ہیں۔ فا کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا، فا فا، اس طریقے سے۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں ہونٹ گول کر کے، فا فا، منہ میں ایسے ہوا بھر جاتی ہے، ایسا نہیں پڑھنا، یہ غلط طریقہ ہے۔ جو مخرج آپ کو میں نے بتایا فا کا، اسی طریقے سے پڑھا جائے گا، وافا وافا ری، قاف دو زبر قن، یہاں بھی قاف کے اوپر دو زبر ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد تا آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی اخفا کریں گے نون تنوین کا، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا، وفریقا، تا قاف زبر تق، تا پشتو، تق تو، لام واو پشلو، تقتلو، نون زبر نا، تقتلونا۔ جب سٹاپ کریں گے یہاں پہ تو نون ساکن ہو جائے گا، عارضی طور پہ جب نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پہ مد عارض وقفی بھی ہوگی، اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے سٹاپ کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے۔ یہاں پہ آیت مکمل ہو رہی ہے اور 87 آیت ہے، اس کے بعد نیو آیت جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے، لیکن ہم اس کو پہلے پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے واو زبر وا، قاف الف زبر قا، لام واو پشلو، وقالو، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اور قاف جو ہے دو نقطوں والا یہ پر پڑھا جاتا ہے کیونکہ حروف مستعالیہ میں سے ہے۔ لام واو پشلو، قاف الف زبر قا، لام واو پشلو، قالو، بعضوں کا لوگ پڑھتے ہیں کالو، کالو نہیں پڑھنا، قالو، اس طریقے سے، قاف پیش قو، لام واو پشلو، قلو، با پشبو، قلوبو، نون علی زبر نا، قلوبنا، غائن لام پیش غل، فا دو پیش فن، غلفن۔ یہاں پہ جب سٹاپ کریں گے تو فا ساکن ہو جائے گا، اور اگر سٹاپ نہیں کریں گے تو پھر فا کو با کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، کیسے؟ غلفم بل، یہاں پہ فا کو با کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، غلفم بل، اس طریقے سے۔ اب با جو ہے پہلی لام کے ساتھ نہیں ملائیں گے، جس لام کے اوپر جزم ہے،
اس کے بعد والی جو لام ہے دوسرے نمبر پہ جو آتی ہے، با کو اگر ملائیں تو پھر تیسرے نمبر پہ آتی ہے جس کے اوپر شد ہے، با کو شد والی لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، پہلے والی لام کو چھوڑ دیں گے، با لام زبر بل، لام زبر لا، بل لا، عین زبر ع، نون زبر نا، بل لعنا، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، اس کو حمزے کی آواز نہیں آنی چاہیے، بعضوں کا لوگ پڑھتے ہیں بل لعنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، عین کو جب آپ حمزہ پڑھیں گے تو ترجمہ چینج ہو جائے گا، عین کو عین ہی پڑھنا ہے، بل لعنا، بل لعنا، اس طریقے سے، عین کے بعد نون ہے، نون زبر نا، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، لام کھڑا زبر لا، ملا، یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ لفظ اللہ سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو تو پر پڑھا جاتا ہے، زیر ہو تو بریک پڑھا جاتا ہے، یہاں پر پیش ہے لفظ اللہ سے پہلے میم کے اوپر، تو یہاں پہ اللہ کو پر پڑھیں گے، لفظ اللہ کو پر پڑھا جائے گا، با زیر بی، کاف پیش کف، بی کف، را زیر ری، ہا میم زیر ہم، بی کف ریہم، اب یہاں پر بعضوں کا لوگ پڑھتے ہیں بے کفرہم، کفرہم، یہ بہت بڑی غلطی ہے، فا میں قلقلہ نہیں کرنا، بے کفرہم نہیں پڑھنا، بے کفری ہم، اس طریقے سے، فا زبر فا، قاف زبر قا، لام یا لی، فقلی، لام میم دو زبر لام، فا کو پڑھتے وقت آپ نے آپ کو جو میں نے مخرج بتایا تھا اس مخرج کا لحاظ رکھنا ہے، یعنی اوپر والے دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا، فا فا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، یہ دو نقطوں والا قاف ہے، اس کا مخرج زبان کی جڑ اوپر و تعلق کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے، فقلی، لام کے بعد جا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا، اب اس کے بعد جو لام ہے، لام کے اوپر دو زبر ہے، آگے میم ہے، لام کو میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا، نون تنوین کا ادغام ہوگا کیونکہ نون تنوین کے بعد میم آ رہا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، فقلی لما، اس طریقے سے پڑھا جائے گا، میم الف زبر ما، یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، یو می، یہاں پر یا کے بعد حمزہ ہے، واؤ کے بعد حمزہ ہو، واؤ کے اوپر حمزہ ہو، یا کے اوپر حمزہ ہو، الف کے اوپر حمزہ ہو تو یہ حمزہ کی آواز آئے گی، حمزہ کا ساؤنڈ نکلے گا، واؤ کی آواز نہیں نکالنی، یہ یاد رکھیے گا، اب یہاں پر واؤ کے اوپر حمزہ ہے، کوئی ایسی جگہ آئے گی جہاں پر یا کے اوپر حمزہ ہوگا، پھر کسی اور جگہ پہ پڑھیں گے تو ایسا ہوگا کسی صورت میں یا کسی پیج میں وہاں پر الف کے اوپر حمزہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے الف کی آواز بھی نہیں نکالنی، واؤ کی نہیں نکالنی، یا کی بھی نہیں نکالنی، ان تینوں حروف کے اوپر جب حمزہ ہوگا تو آواز حمزہ کی ہی نکلے گی، تو یہاں پر ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، جھٹکے کے ساتھ کیوں پڑھیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حمزہ ساکن ہے، یہاں پہ حمزہ ساکن جب ہوتا ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یو میم زیر می، نون واؤ پیش نو، نون زبر نا، یو می نو نا، جب سٹاپ کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، اب آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کے طور پہ پڑھنا ہے، قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، صدق اللہ العظیم، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ،
वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।